ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا، اور یہاں مراد کیا ہے کہ انسان اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ یہ پکار ایک عبادت ہے، یہ صرف مدد مانگنا ہی نہیں، یہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب، جس وقت، جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ لے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت چونک اٹھے
کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا, میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا, تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی. اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا, جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے, جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں, جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے, یا رب تو ان کو دور کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے, جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں, پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے, کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے, جیسے اے اللہ مجھے مال دے, اے اللہ مجھے اولاد دے, اے اللہ مجھے گھر دے, اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے, جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی, اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے, وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے, لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے, اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا, اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے, لا الہ الا اللہ کہا ہے, وحدہ کہا ہے, لا شریک لہ کہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں, کسی بھی چیز کی, روحانی, جذباتی, مادی, دنیا کی, آخرت کی, کوئی بھی چیز, وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے, مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ, یہ حدیث ہے مسند احمد کی, کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں, دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے, دعائے حال ہے, یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں, ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں, اقرب الیہ. لہذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے, اس کو کہتے بھی پریئر ہے, جو صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے, تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے, طویل سجدہ کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا.
دو کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے۔ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے
خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دے کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا. یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں. لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے. ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی. جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت محفوظ ہو سکے، ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچ سکیں اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ سکیں. اور یہ ہمارے رب کی بہت بڑی رحمت ہے. اس نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس میں جو اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اس میں جو ہمیں انسانوں کے ساتھ میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا. تو وہ حرام چیزیں کیا ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کسی بھی دوسرے انسان سے معاملہ کرتے ہوئے؟ انسان اس دنیا میں کہیں بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی سطح پر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ تعلق، وہ انٹریکشن کس طرح کا ہو، کن پرنسپلز اور کن اصولوں کی بنیاد پر ہو، ان کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں سورۃ البقرہ کی اس آیت سے ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتا ہے سچے دل سے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھتا ہے وہ دنیا کے اندھیروں اور آخرت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کا سفر طے کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، یعنی اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں سچا ہو، مخلص ہو، خالص ہو۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن یعنی خیانت کرنے والا اور بہت ناشکرا ہو۔ یاد رکھیے، مومن کی حرمت، مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے۔ لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ تو گویا مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کے بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، اس کی جان نہیں لیتے، لیکن بعض اوقات اس کے مال کے بارے میں بہت کیجول رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی ہمارے پاس کوئی امانت ہے تو اس کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی کسی کا مال ہے کہیں، چاہے وہ بھول کے کہیں چھوڑ گیا ہے یا پھر وہ خود اس کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکا، اس کو لاک نہیں کر سکا، تو اس کو مال مفت سمجھ کر کہیں ہم لوٹ تو نہیں لیتے، یعنی چوری چکاری جو ہے وہ یا ڈاکہ غصب، یہ سب اسی وجہ سے حرام ہے۔ اور پھر سب سے آسان جس حرمت کو پامال کرنا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے دین سے لا علم اور دین والوں کے لیے، وہ ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، ان کے بارے میں برا گمان کرنا، تو یہ بھی حرام ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو واقعی حقیقت میں بالیقین نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ جیسے اس دن کی، یعنی منا میں جو دن گزارتے ہیں ایام تشریق، ان کی حرمت عزت جیسے اس جگہ کی، اس مہینے کی یعنی ذوالحج کے، اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کا خون، مال اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام کی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں
تو ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ احرام میں ہیں بال نہ ٹوٹ جائے، ہم احرام میں ہیں کہیں کوئی ہم سے احرام کی خلاف ورزی نہ ہو، ناخن نہیں کاٹنا، کوئی پودا نہیں توڑنا، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی، کسی انسان کو نہیں دینی. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ احرام پہن کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی غیبت چغلی اور ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گلے شکوے وہاں بیٹھ کے بھی ختم نہیں ہوتے، خصوصاً اگر رشتہ دار لوگ مل کے حج کرنے بھی چلے جائیں. تو اگر ہمارا حال یہ ہے تو پھر ہم کس دین پر ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کعبے سے زیادہ، اس جگہ سے زیادہ، اس دن سے، اس شہر سے، اس مہینے سب سے زیادہ مومن کی عزت رکھی ہے. لیکن ہمارے نزدیک اگر کسی کی حرمت نہیں تو وہ مومن ہی ہے. جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، نیک ہو یا بد ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود سے خود کسی کی جان لے لے. ہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر اور اس پر قصاص کی حد ہو تو اس صورت میں عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس طرح اس سے قصاص لیا جائے. حدیث میں آتا ہے ایک مومن کو قتل کرنے کے گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. اس لیے اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو تو اس کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شے بھی نہیں دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا. اگر ایک مومن کا قاتل ایک ہے تو بھی ایک کے قاتل آسمانوں اور زمین والے سارے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے. تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. ابو ادریس سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبے میں فرما رہے تھے امید ہے کہ اللہ ہر ایک کا گناہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے. یعنی اس کو اتنا بڑا گریو سن قرار دیا گیا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ یعنی زیادہ برا جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی بغض جن سے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ 3 لوگ ہیں. ایک حرم میں ظلم کرنے والا، دوسرے اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور تیسرے کسی بھی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ وہ اس کا خون بہائے، یعنی ڈھونڈ رہا ہو کسی شخص کو کہ تاکہ اس کو مار سکے. اور قیامت کے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس بڑی نیکیاں ہیں لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا. تو کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی جان کی حرمت پامال کرنا اور کسی کا مال اڑانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کے حق میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود معاف کر سکتا ہے.
معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. لیکن جو انسان انسانوں کا حق مارتا ہو، انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہو، تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے بیچ میں مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کے بہا دے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اللہ اس خون کو اس کے اور جنت کے دروازے کے درمیان حائل کر دے گا، وہ اس کو دروازے میں اندر نہیں جانے دے گا. تو یاد رکھیے، جان لینا کسی کی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے برعکس جو شخص کسی کی حرمت کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے. عبد الرحمن بن عائش جو شام کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقبہ بن عامر جوہنی جو ایک صحابی تھے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا چیز لائی ہے، یعنی میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ ان کے صحابی تھے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عقبہ نے کہا کہ یہاں اترو اور نماز پڑھو. چنانچہ وہ اترے تو انہوں نے نماز پڑھی، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین نہ کیے ہوئے ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی انسانوں کی عزت کا احترام، ان کی جان کا احترام انسان کے لیے اس قدر فائدے کی چیز ہے. تو اس لیے بندوں سے سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے، ڈرتے ڈرتے معاملہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں آئی ہیں اور ان میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ سب سے زیادہ انسان ایک دوسرے کے جو قریب ہوتے ہیں انہی کے حقوق پامال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں برائی سوچتے رہتے ہیں، منفی خیال رکھتے ہیں، جس سے اپنے اعمال برباد کرتے ہیں. دوسری چیز ہے مومن کے مال کی حرمت، یعنی دوسرے لوگوں کے مال کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے. ہمیں اپنے علاوہ کسی کی کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں، نہ چوری، نہ زبردستی، نہ جبرن، نہ دھوکے اور فراڈ کے ساتھ، کسی بھی طرح جو چیز ہماری نہیں اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں جب تک کسی کی رضامندی نہ ہو. حتیٰ کہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہتھیائے، جیسے اس کا حق کے مہر مار جائے. ہاں اگر وہ دل کی خوشی سے دے تو اور بات ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے دیتی ہیں تو پھر مزے سے کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں. ہاں باپ کے لیے جائز ہے، ماں باپ کے لیے، کہ وہ اپنے بچے کے مال میں سے کچھ لے لے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، ایک بچے سے کہا کہ تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے مال کا بھی، تو وہ لے سکتا ہے. لیکن بچے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے، اس کی جیب سے کچھ نکالے یا اس کے لاکر سے یا اس کے بینک سے کسی فراڈ کے ساتھ کچھ نکال لے، اس کی اجازت نہیں. یہ حرمت میں آتا ہے. حرمت کا مطلب یہ کہ ایسا کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا حلال نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنے خون اور اپنے مالوں کا امن ہو. تو مومن مسلم کون ہوا؟ یعنی جس سے لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان اور مال امن میں ہے. مومن کا لفظی معنی کیا ہے؟ امن دینے والا،
تو اگر ہمیں کسی سے امن ہی نہیں، ہمیں کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں، اور ہمیں یہی خوف خطرہ لگا رہے کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرے گا، یہ دھوکہ دے گا، اس کو کوئی کام کہا تو اس نے کر کے نہیں دینا، یہ گوا دے گا، ضائع کر دے گا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں دوسروں کے یہ خیالات ہوں تو ہم کس قسم کے مومن ہیں پھر، کہ دوسروں کو ہم سے امن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پاس کوئی امانت رکھ سکیں، کوئی بات ہمیں امانت کے طور پہ بتا سکیں. تو ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کا نقصان کو روکتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی مومن اپنے عیب دوسرے کے اندر دیکھتا ہے، آئینہ کیا ہے، اس کو اس کا عیب دکھاتا ہے. یعنی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو دیکھ کے ہمیں آتا ہے کہ او میں ایسا نہیں ہوں، مجھے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں بننا. تو مومن ہر حال میں دوسرے کا مددگار ہوتا ہے اور وہ اس سے نقصان کو روکتا ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی ہونے لگے یا کوئی اس کے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہو تو وہ دوسروں کو روکتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم ہے. پھر یاد رکھیے کہ کسی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہیں لینا چاہیے. عبداللہ بن صائب بن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقت میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو کچھ سناتے جاتے ہیں اور ان سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر دوسرے ناراض ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ no, I was just kidding، میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی. تو مذاق مذاق مثلا کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ لٹرلی کہیں ہوا کہ ایک بچی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو دوسرے کا دکھانا ذرا، یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، میں ذرا ٹیسٹ کرتی ہوں مجھے کیسی لگتی ہے. تو اسے لے کے اپنے ہاتھ میں لگائی اور کہی تو مجھے تو بہت پسند آئی، میں ادھاری نہ لے لوں تم سے. تو اس نے دوست تھی، یہ جاننے والی تھی، شرم کے مارے کا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ انگوٹھی بیچ دی اور کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے دے دی. یعنی کس دھوکے اور طریقے سے نکلوائی اور پھر کس طرح اس کو شرمندہ کر کے اس سے رکھ لی اور پھر آخر اس کو خود سے خود ہی فیصلہ کر لیا. تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں عموماً دوستوں اور رشتے داروں میں، ہنسی مذاق میں کسی کی چیز اٹھا کے کھا جانا جبکہ دوسرا بیٹھا ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ بھوکا ہو اور اس نے اپنے لیے کوئی چیز بنا کے رکھی ہو، جب تک وہ آفر نہ کرے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ دوسرے کی چیز کھا لیں بلا وجہ یا کسی کے بیگ سے کچھ نکال لیں. یعنی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کہتے کیا ہے دوست کا بیگ ہے نا، سمجھو اپنا ہی ہے، اور اس میں سے جو جی چاہا نکال لیا. اور اسی سے پھر یہ ہے کہ جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو انسان دوسرے کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی شروع کر دیتا ہے. اسی طرح دھوکہ دے کے کسی کا مال نہیں لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے. دوسرا وہ جو امام سے بیعت کرے اور اس سے مقصد صرف دنیا کمانا ہو، امام کچھ دے تو بیعت باقی رکھے، نہ دے تو اس کو توڑ دے. تیسرے وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو، دن کے آخری حصے میں، اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اور اتنی قیمت ملتی ہے، پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اس کی اتنی قیمت مل نہیں رہی تھی. تو کچھ لوگ دوسروں کو، بائر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اچھا لینا تو لو ورنہ مجھے اتنے کی ملی، اور کچھ لوگ سیلر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں دکان سے تو اتنے کی مل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. تو اس قسم کی بارگیننگ جس میں دھوکہ شامل ہو جائے، یہ بھی دوسرے کے مال پر زیادتی کرنا ہے اور یہ بھی دھوکہ دینا ہے اور حرمت پامال کرنا ہے. اسی طرح کسی سے کام کروا کے اس کو ویجز نہ دینا، اس کو اجرت نہ دینا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دے دی اور مہر ہڑپ کر گیا، مہر ہی نہیں دیا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا، مثلا پلمبر ہے گھر میں بلایا یا کسی کارپینٹر سے کوئی کام کرایا،
اور اس کی اجرت خود ہی نکل گیا، یعنی اس کو پیمنٹ ہی نہیں کی. اس نے کہا اچھا کل آنا، ابھی نہیں ہے. اوہو میرے پاس تو چینج نہیں ہے، چلو کل آ جانا. کل آئے تو نے کہا اچھا آج تو میں نے بینک سے نکلوائے نہیں ہے، کل آ جانا. اور ہر روز ایسے کرتے کرتے اس کی پیمنٹ اس کو دینا ہی نہ آتا کہ وہ تنگ آ جائے. بعض لوگوں کو کمپنیز میں ہائر کرتے ہیں، دوسرے ملک لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے دن رات کام کراتے ہیں، اور جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں. وہ بےچارے جو لاکھوں خرچ کر کے ویزوں پر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہ نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے. کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے خود سنا ہے کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں انہوں نے کئی مہینے کی ان کو تنخواہ نہیں دی کہ ہمارے کاروبار بہت ماندے پڑ گئے ہیں. وہ جو بھی ہے لیکن آپ تو کام کروا رہے ہیں. تو اس قسم کی دھوکے کی ملازمت کروانا اور پھر پیمنٹ نہ کرنا یہ بہت غلط ہے. اور اس میں انسان کو ہمیشہ دوسرے کی طرف زیادہ دے دے تو وہ کر لینا چاہیے، لیکن کسی کے حق میں سے رکھنا نہیں چاہیے یہ، اور اس میں رکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلو شکر ہے وہ چلا گیا خود ہی اور مجھے پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑی. نہیں، جو کام آپ نے کسی سے لیا ہے، جو چیز کسی سے لی، جو فائدہ آپ نے کسی سے اٹھایا، اس کا حق اس کو دیں، ورنہ قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے دینا پڑے گا. تو کہاں سے اتنے اعمال لائیں گے؟ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، بے وجہ ایسے جاتے جاتے کسی جانور کو مار دیا. اسی طرح قدرتی آفات آ جانے سے نقصان جو ہو وہ اس کا کسی سے بدلہ وصول نہ کیا جائے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل بیچے پھر اس کو کوئی آفت آ جائے، یعنی درختوں پہ پھل بیچ دیتے ہیں نا، پھر اس میں کچھ نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ آندھی آ گئی یا کیڑا لگ گیا یا کچھ اور مصیبت پڑ گئی، جل گیا باغ، تو وہ اپنے بھائی سے اس کی قیمت نہ لے. اور وہ کس بنا پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ درخت پر پھل نہ لگائے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا؟ یعنی بعض اوقات لوگ نا وقت سے پہلے باغ یا درخت کچھ لے لیتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں اتنے کے دے دیں، اور وہ اس میں جو پھل آتا ہے اس کو بیچ کر پھر کمائی کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ درخت خرید چکتے ہیں تو اس کے بعد پھل ہی نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر اس نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو اس سے پیمنٹ نہ لی جائے اس چیز کی.